حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. عرض کرنے لگے مالک معراج کرا دے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے پروردگار مجھے معراج کرا دے. یا اللہ مجھے عرش پہ بلا لے. اے مولا مجھے معراج کرا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی قرآن مجید میں بیان کیا. پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے ان کا مرتبہ قرآن میں بیان کیا. پروردگار عالم نے ان کا مقام بیان کیا. اے لوگوں ذرا غور کرو. عرض کرنے لگے مولا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. عرض کرنے لگے مولا مجھے معراج کرا دے. یا اللہ مجھے عرش اعظم پر بلا لے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. پروردگار نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی. اے فرشتے ادریس کو ذرا سیر کرا دے. ادریس کو ذرا آسمانوں پہ گھما دے. ادریس کو ذرا عرش دکھا دے. فرشتہ لے کر چلا. سیر کرانے لگا. بلندیوں پر پہنچنے لگے. سیر کرنے لگے عرش کی. اب حضرت ادریس عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے جنت بھی بنائی ہے. اے مولا میں تیری بنائی جنت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ مجھے جنت بھی دکھا دے. یا اللہ مجھے جنت کا بھی دیدار کرا دے. یا اللہ مجھے جنت کی بھی جھلک دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے ذرا جنت کی جھلک بھی دکھا دو. فرشتے نے جنت کی جھلک اوپر سے دکھائی. جب نیچے نظر پڑی ہے جنت کی بہاروں کو دیکھ لیا. جنت کے نظاروں کو دیکھ لیا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار. وہ جنت اے لوگو جس جنت میں نہریں بہ رہی ہیں وہ جنت. اس خوبصورت نظاروں کو جب دیکھا تو عرض کرنے لگے مالک جنت میں جانا بھی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس جنت میں ایسے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے. جنت میں جانے کے لیے بندے کو پہلے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا. جنت میں جانے کے لیے سسٹم یہ ہے پہلے موت آئے گی جسم سے جان جائے گی. اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر جنت میں پہنچایا جائے گا. یہ پروٹوکول ہے. یہ پورا سسٹم ہے. یہ پورا پروسیس ہے. اس طرح سے جنت میں جایا جائے گا. عرض کرنے لگے یا اللہ اے پروردگار اب میں ذرا موت کا ذائقہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آخر کیسے آتی ہے. آخر کیسے جسم سے روح نکلتی ہے. یا اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے پروردگار میں ذرا اس کا ذائقہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش قبول ہوئی. پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دے دیا جسم سے روح نکال لی جائے. فرشتہ آیا حضرت ادریس کے جسم سے روح نکالی. روح نکالنے کے بعد میں واپس دوبارہ زندہ کر دیا گیا. واپس جسم میں روح کو ڈال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے پروردگار جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے موت آنا ضروری ہے. اے پروردگار اب مجھے موت بھی آ گئی. میں زندہ بھی ہو گیا. یا اللہ اب مجھے جنت میں داخل کر دے. حضرت ادریس کو جنت میں داخل کر دیا. حضرت ادریس آج بھی زندہ ہے. جنت کے اندر موجود ہے. جنت کے اندر رک گئے. جنت کے اندر ٹھہر گئے. جنت میں آج بھی موجود ہے. اے لوگوں اب ذرا ذہن قریب کرو. حضرت ادریس جنت میں موجود ہے لیکن ایک معراج تمہارے میرے نبی کی ہے. ایک معراج پیغمبر اسلام کی ہے. ایک معراج اللہ کے حبیب کی ہے. ایک معراج اس نبی کی ہے جس نے اقصی میں مسجد اقصی کے اندر سارے نبیوں کی امامت فرمائی. وہ بھی میرے آقا کی معراج ہے. اور وہ کتنی پیاری معراج ہے. تاجدار مدینہ جب عرش اعظم پر پہنچے پروردگار عالم کا دیدار کیا. قرب خاص میں پہنچے. جب اللہ سے ملاقات کی پروردگار عالم کا قرب ملا. لا مقام میں پہنچ گئے. اللہ کو دیکھا وما ينطق عن الهوى. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. پروردگار کے جلووں کو دیکھا. ادھر وہ ہیں انہوں نے معراج کی. کس نے؟ حضرت ادریس.
یاد ہے نا بات؟ حضرت ادریس کو معراج ہوئی، ادھر ہی رک گئے، وہیں جنت میں قیام کر لیا، مگر تمہارے میرے آقا قرب خاص میں پہنچے، اور قرب خاص میں پہنچنے کے بعد میں اللہ کا دیدار کیا براہ راست، گفتگو ملاقات کرنے کے بعد میں، گفتگو کرنے کے بعد میں ادھر حضرت ادریس وہیں رک گئے، ٹھہر گئے، ادھر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اب میں چلتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب، ادریس تو رک گئے، جنت میں ٹھہر گئے، تم جانے کی بات کرتے ہو، اب ذرا اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا، اپنے مقدروں پہ ناز کرنا، کتنا پیارا آقا اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ادریس جنت کے اندر رک گئے، ٹھہر گئے، اور تمہارے میرے آقا جب آنے لگے اللہ نے فرمایا اے پیارے وہ رک گئے، تم جانے لگے۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا اے پروردگار مجھے تیرا قرب عزیز ہے، مجھے تیرا دیدار بڑا عزیز ہے، لیکن میرے مولا اے میرے پروردگار مجھے اپنے گناہگار بھی بڑے پیارے ہیں، اے پروردگار میں اپنے گناہگار امتیوں کو سوتا چھوڑ کے آیا ہوں، سوتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، اے مولا مجھے جانا تو پڑے گا، اپنے امت کی مجھے فکر ہے، اپنے غلاموں کی مجھے فکر ہے، اپنے غلاموں کا مجھے خیال ہے۔